حاصل کیا ہے۔ رب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بھائی تھوڑا رہنے دیجئے اس کو، نہیں تو آواز بند ہو جائے گی۔ میری قوم کے دیالو مسلمانوں، آپ بڑی محبت سے سن رہے ہیں، عقیدت سے سن رہے ہیں، عشق میں سن رہے ہیں۔ الحمدللہ میں اس پر گفتگو کروں گا، لیکن بات نکلی تھی اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب میں ہر کوئی آ گیا ہے، سب میں ہر نبی آ گئے ہیں، ہر صحابہ آ گئے ہیں، شہداء آ گئے ہیں، صالحین آ گئے ہیں، تبع تابعین آئے گئے ہیں، ائمہ مجتہدین آ گئے ہیں۔ لیکن لوگوں نے کہا منظر نواز اگر چمکانے کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے دیکھا ہے صبح سورج نکلتا ہے 6 بجے، تو ہم نے دیکھا ہے غریبوں کو بھی سورج چمکاتا ہے، یتیموں کو بھی سورج چمکاتا ہے، مفتی صاحب کو بھی سورج چمکاتا ہے، عالم صاحب کو بھی سورج چمکاتا ہے، قاری صاحب کو بھی سورج چمکاتا ہے، طلباء کو بھی سورج چمکاتا ہے، عورتوں کو بھی سورج چمکاتا ہے۔ چاند جب رات میں نکلتی ہے تو چاند ہر کسی کو چمکاتا ہے، ستارے نکلتے ہیں ہر کسی کو چمکاتے ہیں۔ تو بات تو اتنی سی ہے، آپ نے کہا یا نبی اللہ سب کو چمکا دے، کیا مطلب؟ تو اعلیٰ حضرت کا پہلا والا شعر تو آپ نے سنا ہے، دوسرا شعر نہیں سنا ہے۔ سنیے، اگر کوئی بھی سورج نکلتا ہے تو ظاہر کو چمکاتا ہے، چہرے کو چمکاتا ہے، جسم کو چمکاتا ہے، باڈی کو چمکاتا ہے، انسان کو چمکاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا وہ دل کو نہیں چمکا پاتا، دل کے اندر روشنی نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکا دے۔ کھڑے ہوتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں اب مجھے سمجھ میں آ گیا، محبت ہے، عشق ہے، عقیدت ہے، جوانی ہے، الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ حضرت ابھی میں جو ہے 3-4 دن پہلے 11 تاریخ کو چنئی میں جلسے میں گیا، وہاں ایک آدمی کہتا ہے نبی نبی کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا کیوں؟ اگر ہم نبی کہتے ہیں آپ کو تکلیف کیوں ہے؟ پیٹ میں درد کیوں ہے؟ پیٹ میں مروڑ کیوں ہے؟ اس نے کہا صرف نبی نبی کہتے ہو۔ میں نے کہا ماں سے زیادہ نبی سے پیار کرتا ہو تو مومن ہو، مسلمان۔ اچھا مدینہ اتنی دور ہے تو مدینے کی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا دونوں آنکھوں کا نابینا تھا، آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، اپنے گھر کے دیوار پکڑ پکڑ کے چلتا تھا اور روتے روتے کہتا تھا ایسا میرے حضور، ایسا میرے حضور کئی بار ہو گیا، ایسا میرے حضور کئی بار ہو گیا، آنکھیں تھی بند آپ کا دیدار ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے علماء الحمدللہ سن رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں۔ قرآن میں رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، بے ایمانوں سے نہیں کہا، کافروں سے نہیں کہا، مرتد نہیں کہا، منافقوں سے نہیں کہا۔ قرآن میں رب فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ اکبر، ایمان والا ہے کون؟ جو سب سے زیادہ آمنہ کے لال سے پیار کرے، باپ سے زیادہ آمنہ کے لال سے پیار کرے، اسی سے رب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ سوچنے کی بات ہے، آپ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اگر آپ اللہ سے ڈرتے تو ہماری مسجدیں ویران نظر نہیں آتی، آپ اللہ سے ڈرتے مسجدیں آباد ہو جاتی، آپ اللہ سے ڈرتے پیشانی رب کی بارگاہ میں جھک جاتی، آپ اللہ سے ڈرتے خوف خدا سے آپ نہ کھاتے، آپ اللہ سے ڈرتے آپ کا بچہ نمازی ہوتا، آپ خدا سے ڈرتے آپ کی بیوی عبادت میں ہوتی، آپ خدا سے ڈرتے خدا کی بندگی کرنے لگتے، آپ خدا سے اگر ڈرتے تو آج سے پکا اور سچا نماز پڑھنے کا عزم کر کے آپ جائیں گے اور بتائیں گے منظر نواز ریل میں ہم اللہ کا خوف سینے میں رکھتے ہیں۔ خوف خدا کی بات آئی ہے، اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ کتنے لوگ نہیں سنیں گے ہاتھ اٹھائیے۔ سبحان اللہ، حضرت سب جاگے ہوئے ہیں، سوئے نہیں ہیں، الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے ساری دنیا کو نیند آ گئی، ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے،
آپ ہی فیصلہ کیجئے، آپ ہی فیصلہ کیجئے، کون جنت کا حقدار ہے۔ آپ لوگ نہیں اٹھا رہے ہیں، ارے میرے آقا دیکھ رہے ہیں، وہ محو اتفاق ہے، جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہے، جو چاہو مانگ لو۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے۔ ایک بار صرف ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، حضرت آپ لوگ بھی اٹھا دیں یا رسول اللہ۔ یہ علماء ہیں یار، ان کی قدر کریں، عزت کریں، احترام کریں۔ الحمدللہ جو بھی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، مقتدی وہ امام رکھتے ہیں، دیکھو نا انہیں حکارت سے یہ بھی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، بڑی اچھی بات یاد آ گئی ہے، اللہ سے ہم ڈرتے ہیں، اگر اللہ سے ہم ڈرتے تو خوف خدا سے لرز کر ہماری پیشانی رب کی بارگاہ میں جھک جاتی، ہم رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے لگتے، ہم مسجدوں کو آباد کرتے تھے۔ آج ہماری مسجدیں خالی نظر آتی ہے، خانقاہیں خالی نظر آتی ہے، عبادت گاہیں خالی نظر آتی ہے۔ آؤ ناظر نواز 11ویں شریف کے بارے میں ایک جملہ دینا چاہتا ہے۔ 21 سال کی عمر میں آج ہر باپ پریشان ہے، حضرت توجہ چاہتا ہوں، ہر باپ پریشان ہے، وہ کہتا ہے قاری اشرف صاحب ایک کام کیجئے گا، حضرت توجہ ادھر، قاری صاحب ایک کام کیجئے گا۔ کیا ہوا؟ کہا میرا بیٹا تو ہے لیکن وفادار نہیں ہے، میرا بیٹا میرا نہیں سنتا ہے۔ عورتیں کہتی ہیں میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا ہے، عورتیں کہتی ہیں میری بیٹی میری بات نہیں سنتی ہے، ہر آدمی پریشان ہے، میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا ہے۔ آپ کو پتا ہے، آپ کو خبر ہے، آج اگر ہندوستان کی سرزمین پر کوئی عورت پریگننٹ رہتی ہے، کوئی عورت حاملہ رہتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے 8 مہینہ ہو گیا ہے، 1 مہینہ تم جو ہے آرام کرو، اور وہ اس 1 مہینہ جو آرام کرتی ہے اس 1 مہینے میں وہ ساری سیریل دیکھتی ہے، اس 1 مہینے میں کوئی کام تو نہیں کرتی، وہ کھانا دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، 1 مہینے میں غلط چیزیں دیکھ رہی ہے۔ اور آپ جانیے جب اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ماں کا بھی نافرمان، باپ کا بھی نافرمان، گھر والوں کا بھی نافرمان۔ لیکن آج بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، انڈونیشیا کی سرزمین پر اگر کوئی عورت پریگننٹ رہتی ہے، حاملہ رہتی ہے تو اس کا شوہر کہتا ہے، گھر والے کہتے ہیں 3 مہینہ ریسٹ کرو، اور جب 3 مہینہ ریسٹ کرتی ہے تو فجر کی نماز پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، ظہر کی نماز پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، عصر کی نماز پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، مغرب کی نماز پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، عشاء کی نماز پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، تہجد کی نماز پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، درود پاک پڑھتی ہے۔ جب اس کا بیٹا دنیا میں آتا ہے تو ڈانسر نہیں بنتا، ہیرو نہیں بنتا، بنتا ہے تو غوث اعظم کا غلام بنتا ہے، بنتا ہے تو نبی کا۔ حضرت محترم بھائی جان لمبا نعرہ نہ لگائیے گا بھائی جان، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، دیکھیے ٹائم بہت کم ہے، الحمدللہ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا۔ آپ بیٹھے ہیں بڑی سنجیدگی سے سنیے۔ 21 سال کی عمر کا بچہ کہاں ملتا ہے ہمیں؟ شراب کے اڈے میں، بیئر بار کے اڈے میں۔ آج ہمارا نوجوان کہاں مل رہا ہے؟ سٹہ کے بازار میں۔ آج ہمارا بچہ کہاں ملتا ہے؟ پتے جہاں کھیلے جاتے ہیں وہاں ملتے ہیں۔ نوجوانوں تمہارے دل میں خوف خدا نہیں ہے، نکل گیا ہے۔ تاریخ پڑھو، 21 سال کی عمر ہے۔ کتنے سال کی؟ جلدی بولیے۔ 21 سال کی عمر، نام یاد رکھیں، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ توجہ چاہوں گا، 21 سال کی عمر ہے، نوجوان ہے 21 سال کا، لیکن نکل گئے جنگل میں، نکل گئے بیابان میں، نکل گئے خدا کی راہ میں۔ ایک رات آپ نہیں دے سکتے، لیکن وہ خدا کی راہ میں ساری زندگی دے دیتے۔ تم کہتے ہو میرا نام نہیں رہتا، میں نے کہا مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا